خاطرہ نصرتی کا تعلق افغانستان کے صوبہ مزار شریف سے ہے، جہاں وہ لڑکیوں کے ہائی اسکول میں بطور ٹیچر کام کرتی تھیں۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد جب طالبان نے لڑکیوں کے اسکول بند کرنے کا اعلان کیا تو انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ جب پہلے دفعہ طالبان آئی تھی اس وقت میں اسکول میں پڑھتی تھی، لیکن ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے میرے سارے ارمان ادھورے رہ گئے، میں نہیں پڑھ سکی، میرے سارے خواب میرے دل میں رہ گئی۔ لیکن اب جو طالبان آیا ہے، میں ٹیچر ہوں، اب میں اس طرح دیکھ رہی ہوں کہ ایسا جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے بچوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اس کے لیے، اس کے ارمان کے خاطر، اس کے فیوچر کے خاطر میں یہاں آئی ہوں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگست 2021 سے اب تک تقریباً 4 لاکھ کے قریب افغان تارکین وطن پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد گزشتہ ادوار میں افغانستان کے اندر غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ وابستہ تھی۔ افغانستان کے صوبہ قندوز سے تعلق رکھنے والے قیس صدیقی امریکی انخلاء اور طالبان کی کابل میں واپسی سے پہلے لڑکیوں کی تعلیم اور روزگار جیسے مسائل کے حل کے لیے کام کر رہے تھے۔ جو ایڈیولوجی انہوں نے چاہتا ہم اس ایڈیولوجی کے سیم نہیں ہے طالبان کی ایڈیولوجی کے ساتھ، اسی لیے ہم ادھر بھاگ کے آ گئے۔ اور جو خواتین اس وقت جو ایجوکیشن سے محروم تھا اور جو خواتین گھروں میں تھا، ہم ان لوگوں کی تشویق کرتا تھا کہ تم لوگ آ جائے اور کام کرے، اور ایجوکیشن کے بارے میں ان لوگوں کو ہم نے جو سپیس تھا ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا تھا۔ میں انسانی حقوق کا کارکن ہونے کے ساتھ ایک طالب علم اور ایک آرٹسٹ ہوں۔ طالبان کے نظریے کے مطابق آرٹ غیر شرعی عمل ہے۔ میں نے اپنے مستقبل کی خاطر افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ایک نوجوان ہونے کے ناطے سے جہاں میرے حقوق کی پاسداری نہ ہو، وہاں میرے خوابوں کی تعبیر ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے افغانستان میرے لیے ایسی جگہ نہیں رہی تھی جہاں میں ترقی کی منزلیں طے کر سکتا تھا۔ پاکستان میں 31 دسمبر کے بعد سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کو ملک بدر کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ حال ہی میں غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے والے 500 سے زائد افغان باشندوں کو کراچی جیل سے رہا کرنے کے بعد افغانستان واپس بھیجا گیا، جس کے بعد پاکستان میں مقیم افغان تارکین وطن میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ایڈوکیٹ عمر اعجاز گیلانی نے پاکستان کے قومی ادارہ برائے انسانی حقوق سے افغان تارکین وطن کو ملک نہ بدر کرنے کی درخواست کی ہے۔ پاکستان کی حکومت کی یہ پالیسی کہ وہ مہاجرین کو، خاص طور پہ افغان مہاجرین کو یہ دھمکا رہی ہے کہ ان کو واپس افغانستان بھیج دیا جائے گا، یہ نہ صرف ناعاقبت اندیشی پر مبنی پالیسی ہے بلکہ یہ غیر قانونی بھی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت پاکستان کی ریاست اس بات کی پابند ہے کہ وہ مہاجرین کو کسی ایسے ملک میں نہیں بھیج سکتی جہاں پر ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کو خطرہ ہے، جہاں وہ پولیٹیکل، ریلیجس یا سوشل ریزنز کی وجہ سے پرسیکیوٹ ہوں گے۔ حال ہی میں افغانستان میں طالبان نے لڑکیوں کے یونیورسٹی جانے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ ایسے میں اسلام آباد کے ایک عارضی کیمپ میں اپنے 4 بچیوں کے ساتھ سر چھپائے خاطرہ نصرتی کو اپنی افغانستان واپسی اور بھی مشکل نظر آ رہی ہے۔ میری سوچ جو ہے وہ طالبان کے خلاف ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں پڑھیں، وہ آزاد جیے، زندگی کرے، ان کے خواب ارمان پورے ہو جائے، لیکن یہ طالبان کے خلاف ہے۔ اگر ہمیں یہاں سے پاکستان سے زبردستی واپس افغانستان بھیجا جائے تو یہ مطلب ہے کہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیلنا ہے۔ ہم وہاں پہ، ہماری جان کو بہت خطرہ ہے، ہم بالکل وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ عالمی برادری کی جانب سے دباؤ کے باوجود افغان طالبان اپنے قدامت پسند نظریات کی ترویج پر عمل پیرا ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں مقیم خاطرہ نصرتی جیسی بہت سے افغان خواتین کے لیے فی الحال اپنے ملک جانا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔